السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستانی سیاست کا بابا آدم ہی یہ نرالا ہے۔ یہاں وہ کچھ ہوتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہ ہو، اور جو بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، جس کی لوگ یقین دہانیاں دلاتے ہیں، جس پہ لوگ سیاست کر رہے ہوتے ہیں، جس پہ تخمینے، تبصرے اور اندازے لگائے جاتے ہیں، وہ کبھی نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ میں کہیں نہ کہیں ان مداخلتوں کا بھی اہم کردار رہا ہے جو اندرون اور بیرون ملک سے ہمارے ہاں ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ دیکھیے ناظرین، اس وقت پورے عالم اسلام پہ نظر دوڑائیے۔ پورے مسلم ورلڈ کے 55-56 ملکوں میں اگر آپ کو کوئی ریلائیبل آرمی دکھائی دے گی تو وہ صرف پاکستان کی آرمی ہے، پاکستانی فوج ہے۔ پاکستانی فوج اس خطے میں کوئی مانے یا نہ مانے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ اب یہ اچانک جو آپ کو پتہ ہے کرائسس کھڑا کیا تھا یہ ایران اور امریکہ نے، اور جو جس برق رفتاری سے کھڑا ہوا اسی برق رفتاری سے اس کا واپسی کا سفر بھی شروع ہو گیا۔ کیوں؟ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جب جنرل قاسم سلیمانی کو امریکہ نے مارا، جنرل مہندس کو مارا، تو سب سے اہم ملاقاتیں پاکستان میں ہوئیں۔ امریکن سفیر، سعودی عرب کے سفیر، کچھ دوسرے غیر ملکی زعماء جنرل باجوہ سے ملے۔ ان میں ایران کے بھی اعلیٰ وفد کے لوگ شامل تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جھگڑا تو ایران اور امریکہ کا ہے، فکر تو اس کی سعودی عرب یا دبئی کی ہونی چاہیے، پاکستان کو اس میں کیوں انوالو کیا جاتا ہے؟ تو ناظرین، اس کی وجہ یہی ہے، جیسے آپ محلے میں کوئی بڑے معاملات محلے کے چودھری کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ آپ اس کے کردار کو نظر انداز کر کے معاملات طے کریں گے تو اپنے رسک پہ کریں گے۔ اب پاکستانی وزیر خارجہ غیر ملکی دورے پر ہیں، وہ ایران، سعودی عرب، امریکہ، مختلف ممالک کے دورے پر ہیں، جہاں وہ مل کر انہیں یہ پیغام پہنچانے گئے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین تو اب کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی، آپ یہ بات بھول جائیں، کوئی اور آپشن ہو تو بتائیں، اور ہمیں یہ بھی دھمکی نہ دیں کہ اب آپ پاکستان میں دہشت گردی کر پائیں گے، اب ہم سے ڈو مور کا مطالبہ بھی نہ کریں۔ الحمدللہ ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ 5-10 روز پہلے تک کسی کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ اچانک عمران خان کے خلاف جو ہے وہ -1 کی تحریک شروع ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا وہ ہو گئی۔ مافیا کے تربیت یافتہ سیاستدان مقبول صدیقی نے اس کا آغاز کیا۔ مقبول صدیقی کی پراسرار ملاقاتیں کراچی میں ہوئیں۔ بظاہر ان کو پیپل پارٹی کی طرف سے، بلاول زرداری صاحب کی طرف سے یہ دعوت دی گئی کہ ہم آپ کو وزارتیں دیتے ہیں، آپ سینٹر میں وزارتیں چھوڑ دیں۔ لیکن اصل بات کیا تھی کہ الطاف حسین غداری کیس میں آپ جناب کا نام بھی عدالت نے آپ کو بھی نامزد ملزم قرار دے دیا، اور میئر کراچی وسیم بھائی سے
اربوں روپے کے جو گھپلے ہوئے ہیں ان کا نیب حساب مانگنے جا رہی تھی۔ تو یہ چونکہ پرانے الطاف حسین کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، یہ اپنی تھوڑی تعداد کو بھی بڑی حکمت سے بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا۔ اچانک کاف لیگ کے لوگ ناراض ہو گئے، بظاہر وہ ایسا تاثر نہیں دے رہے لیکن کہیں کسی ایسا بیان دے دیتے ہیں۔ اور اب سنا ہے کہ ادھر پگاڑا گروپ نے بھی، جو ان کے 2-3 ممبران ہیں، انہوں نے بھی آنکھیں نکالنے شروع کر دی ہیں۔ مینگل گروپ بھی ناراض ہو کے بیٹھا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ پہلے دن جب رانا ثناء اللہ اسمبلی میں آئے ہیں تو انہوں نے آگے کیا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ جتنی پچھلے 72 سال میں اپوزیشن کے پاس اتنی مضبوطی نہیں تھی جتنی آج ہے، کیونکہ وہ کسی وقت بھی یہ جو 5 سیٹوں کا عمران خان کا ہے تناسب یہ برابر کر سکتی ہے۔ اب بظاہر تو یہ لوگ مان نہیں رہے، آج بھی ابھی بھی ترین صاحب اور وہ خٹک صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں اور بیان بازی تو ہو رہی ہے۔ کاف لیگ کے طرف سے بیان آ گیا ہے کہ جی ہمارا بھائیوں کا تھا مسئلہ، وہ حل ہو جائے گا۔ ان کا کیا ہونا، وہ 5-4 تھانے دار اور لگوا لیں گے، 1-2 تبادلے کروا لیں گے، 3-4 پٹواری آگے پیچھے کروا لیں گے۔ یہ ان غریبوں کا مطالبہ تھا اور انہوں نے کون سے وہاں وہ چشمے جاری کروانے ہیں۔ تو یہ حکومت بادل نخواستہ کر دے گی لیکن سسٹم بگڑ جاتا ہے، اس سے سسٹم بگڑ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو عمران خان کے ساتھی سرگرم ہیں وہ اس وقت پوری قوت سے نون لیگ سے ٹکرا چکے ہیں۔ کل ایک پروگرام میں فیصل واڈا نے آرمی کا ایک بوٹ میز پہ رکھ کے جو جس طرح ذلیل کیا پیپل پارٹی اور نون لیگ کو، اور جس طرح وہ دم دبا کے اس گفتگو سے اٹھ کے بھاگے ہیں، وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ تعداد کم ہو یا زیادہ، عمران خان بھی اب لگتا ہے کہ ضد پر آ گیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو چھوڑے گا نہیں۔ آج اس نے آرڈر جاری کیا ہے کہ کسی بھی صورت نواز شریف کو واپس لاؤ تاکہ یہ تاثر ختم ہو این آر او والا کہ وہ کوئی پاکستان سے این آر او کر کے گئے ہیں۔ ناظرین، اس صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی حکومت زیادہ دیر چل پائے گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ساتھی تو ان کے جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، سب کو پتہ ہے۔ عمران خان نے باقی جتنے بھی لوگوں کو ساتھ میں لایا ہے یہ اس کے کمپرومائز ہیں جو اس نے کیے ہیں۔ اس حوالے سے مجھے ایک بات ضرور کہنی ہے، وہ ہے بیرسٹر اعتزاز احسن کا وہ بیان، جو ان کی دانشوری، جو ان کے تجربے اور جو ان کے مشاہدے اور جو ان کی حب الوطنی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے پارٹی پوزیشن کے خلاف جا کے کتنا بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 300 ارب پاؤنڈ تو نواز شریف نے حکومت پاکستان کو نہیں دیے، لیکن 80 اے ٹی ایم مشینیں دے دی ہیں جو اس سے بھی زیادہ پاؤنڈ پاکستان کو دے سکتی ہیں۔ انہوں نے اپنے 80 ایم این اے ایم پی اے جو ہیں وہ پاکستانی حکومت کے حوالے کر دیے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا، نون لیگ میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ یہ موجودہ جو ترامیم ہیں ان کو ووٹ دینے کے مسئلے پر وہ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے ہیں اور ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ خواجہ آصف جو سب سے بااعتماد اور قریبی ساتھی تھے نواز شریف کے، ان کو مریم نواز سے ٹکرا دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مختلف طرح کے سیاستیں، عمران خان کو بھی کرائسس میں ڈال دیا، نون لیگ کو بھی ڈال دیا، پیپل پارٹی کی بھی پوزیشن جو ایسے ہی جا رہی ہے۔ لگتا یہ ہے اپوزیشن والے جتنا مرضی خوش ہوتے رہیں یا حکومت جو برسر اقتدار لوگ کتنے دعوے کرتے رہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ تینوں بڑی پارٹیاں اصل میں کسی ایک پارٹی کا شکار ہو رہی ہیں جو ان کو ان کی اوقات یاد دلا رہے ہیں۔ اور وہ کون ہیں ان کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، نام لینے کی ضرورت نہیں، پر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ 72 سال پاکستان کے قیام کے بعد بھی یہ لوگ ابھی تک وہی گندی اور گلی محلے کی سطح کی
پاور پولیٹکس کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، میرا ذاتی چینل ہے۔ میں آپ سے جو گفتگو کرتا ہوں اس میں کوئی میں فارمل انفارمل طریقہ تو نہیں اپناتا، کوئی میز کرسی سجا کے نہیں بیٹھتا، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ڈھنگ کی بات آپ سے ہو جائے۔ سچ کے اس سفر میں اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔